اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ابھی میری سماعت سے ایک ویڈیو گزری ہے جس میں ہمارے انتہائی قابل احترام بڑے منجے ہوئے یوٹیوبر اور بڑے ایکسپرٹ یوٹیوبر، بڑے نالج فل یوٹیوبر جناب محترم عمر گجر صاحب کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کو پہلے کئی دفعہ یہ چیز بتائی گئی ہے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ بی فار یو فیملی کے نمائندے ہیں یا کچھ خاص لوگوں کے کارندے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں اور بی فار یو فیملی بھی اس بات کو سمجھے۔ ایڈوائزری کور کمیٹی پہ شروع دن سے اس بندے نے الزامات لگانا شروع کیے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ بی فار یو فیملی کا ہے یا کہ یہ بندہ کچھ خاص لوگوں کا کارکن ہے۔ تو یہ فیصلہ اب کرنا ہے بی فار یو فیملی نے، جن کے حقوق کے لیے ہم نکلے ہیں، اور ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی تھی کہ ایڈوائزری کور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سلو ہو سکتا ہے لیکن کسی کے ساتھ غداری نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم جب ایک ٹھوس شواہد کے ساتھ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے تو ہم آپ کے سامنے تمام چیزیں لے کر آئیں گے۔ لیکن کچھ لوگ وقت سے پہلے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ خریدنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اندر کی باتیں ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اپنے یوٹیوب چینل کو چمکانے کے لیے مجھے ادھر سے خبر ملی ہے، مجھے اندر سے خبر ملی ہے، مجھے باہر سے خبر ملی ہے، مجھے اوپر سے خبر ملی ہے، مجھے نیچے سے خبر ملی ہے۔ تو یہ خبریں ڈھونڈنے والے جو ہیں، یہ ان کے بارے میں آپ خود سوچ لیں، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ باقی ایڈوائزری کور کمیٹی اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو ارکان ہیں، وہ جو ان کے ہیڈ تھے، جو ان کے بندے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ ہاں، اس میں سے جزوی طور پہ اگر کسی بندے نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ جی ہم وقت سے پہلے جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کو ہمارا جو انداز تھا، جو ہمارا حلف تھا، اس سے اختلاف ہے، وہ اس پہ نہیں چلنا چاہتا ہے تو ہمیں چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ ہم نے کسی پہ پابندی نہیں لگانی، ہم نے زبردستی کسی کو نہ ایڈ کیا تھا ایڈوائزری کور کمیٹی میں، اور نہ ہم کسی کو زبردستی ایڈوائزری کور کمیٹی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی ایک دو بندے کے جانے کی وجہ سے ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ نہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، نہ اپنی جگہ سے، اپنے موقف سے ہٹے گی۔ ایڈوائزری کور کمیٹی کا جو موقف تھا، پہلے دن سے جو سٹانس تھا، وہ اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے۔ جب تک ہماری سی او صاحب سے، سیف الرحمان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی یا ہم کسی ٹھوس شواہد کے ساتھ کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک ہم گروپوں میں کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے۔ ہم آپ کے سامنے تمام شواہد لے کر آئیں گے، لیکن اپنے پاس جو ہے وہ سارے ثبوت موجود ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھیں گے۔ باقی کیش ورتھ، واٹ از کیش ورتھ، ہمیں اس پہ ایک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر گجر صاحب کو یہ مبارک ہو کیش ورتھ، اس پہ وہ اس کو پروموٹ کریں۔ ہم کسی کمپنی کے پروموٹر نہیں ہیں، نہ ہم کسی کمپنی کو پروموٹ کر رہے ہیں، نہ کریں گے۔ ہاں، ہم اس کمپنی کے پروموٹر بنیں گے جو کمپنی بی فار یو فیملی کی لائبلٹی اتارنے کا ذمہ لے اور بریف کیا جائے ایڈوائزری کور کمیٹی کو کہ جی یہ کمپنی بی فار یو فیملی کے جو لائبلٹی ہے اس کو اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان لوگوں کے دو رخ ہیں۔ ایک ان کا جو چہرہ ہے وہ یہ ہے جی کہ بی فار یو فیملی گروپوں میں آ کے یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بی فار یو فیملی کے جو لائبلٹی ہے اس کو اتارنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہ اتار رہے ہیں، ہم آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، آپ کے چولہے جلا دیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم یوں کریں گے۔ اور کہیں پہ وہ خفیہ طور پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بی فار یو فیملی کی لائبلٹی نہیں اتاریں گے، ہمارا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب ہم ان کا کون سا چہرہ دیکھیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے کون سے چہرے پہ ہم اعتماد کریں۔ تو جناب والا یہ جو ہیں ہمارے محترم بھائی، جو آئے روز کوئی نئی چیز، نئی فلم لے کر آ جاتے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کسی پہ الزامات لگا کے اپنا چینل نہ چمکائیں۔ خدا را ایمانداری سے کام کریں۔ ہم ایڈوائزری کور کمیٹی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ نہ جھکی ہے، نہ بکی ہے، نہ کسی کے سامنے اپنے موقف سے پیچھے ہٹی ہے۔ یہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور انشاءاللہ اپنے موقف پہ قائم و دائم ہے۔ ایسے تمام افراد جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام مسائل حل ہوں، وہ ویٹ کریں۔ فی الحال وہ جب تک ایڈوائزری کور کمیٹی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ جاتا، اس وقت تک آپ لوگ ویٹ کریں، اور جن کو بہت جلدی ہے وہ کیش ورتھ جوائن کریں، وہ جو مرضی ہے جوائن کریں، لاسٹ ہوپ جوائن کریں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔
جو اپنی مرضی سے لٹنا چاہتا ہے وہ بے شک لٹے، ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کی ذمہ داری ہے کہ ہم زبردستی کسی کو روک لیں۔ ہم نے جو ذمہ داری لی ہے وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ نبھا رہے ہیں اور نبھائیں گے کہ ہم اس پہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ہمارے پاس پلان بھی موجود ہیں۔ لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے میرے چینل پہ جا کے میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں، جب ایڈوائزری کور کمیٹی بنی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی کے سامنے تمام حقائق رکھے گئے، اس سے کوئی چیزیں چھپائی نہ گئیں، تو ایڈوائزری کور کمیٹی حل دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اگر ایڈوائزری کور کمیٹی کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا اور پس پردہ اور کوئی کام کیے گئے تو پھر ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں آبزرو کی جا رہی ہیں، انڈر آبزرویشن ہیں، آپ لوگ بالکل صبر سے کام لیں۔ جو لوگ میرٹ پہ چلنا چاہتے ہیں، میرٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور آئندہ لوٹنے سے بچنا چاہتے ہیں، وہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے اگلے ایکشن کا ویٹ کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آئندہ چند دنوں میں کوئی نہ کوئی نیا لائے عمل دیا جائے گا۔ تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ چلیں، جتنا آپ نے پہلے انتظار کر لیا اب تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور اس کا متبادل لائے عمل ہم دیں گے۔ اور یہ کہ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو دو ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران ریزائن کر کے گئے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ان کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں ان کے ساتھ کوئی ایسا ہماری ان کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے۔ ان کو اگر نظریاتی کوئی اختلاف تھا ہمارے ساتھ تو وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تھے تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ بہرحال ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک جو الزام لگایا گیا ہے کہ جی ایڈوائزری کور کمیٹی مدنی صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور جاوید خان صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ایجنڈا ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ 1 پوائنٹ ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ہمارا کہ ہم نے جو بی فار یو فیملی کے متاثرین ہیں ان کو اکوموڈیٹ کروانا ہے۔ اگر وہ اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی، یہ میں پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی، جو ہمارے معاملات سیٹلمنٹ میں رکاوٹ ہوگی، وہ ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ اس وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی ہے، وہ وجہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے ایڈوائزری کور کمیٹی ہینڈز اپ کر دے گی۔ باقی ہمارا کسی بندے کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ ہم کسی اس سلسلے میں رابطہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا اپنا ایک ایجنڈا ہے، ہمارا اپنا موقف ہے، ہم اپنے موقف پہ چل رہے ہیں۔ نہ ہم مدنی صاحب کو جانتے ہیں، نہ ہم جانتے ہیں اپنا جاوید خان گروپ کو، ہمارا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، یہ الزام ہے اور میں اس کی تردید کر رہا ہوں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا تو ہم خود آپ کو بتائیں گے کہ جی فلاں بندے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جناب آپ لوگوں کے سامنے میں نے تمام حقائق رکھ دیے ہیں، کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ بڑا زبردست طریقہ کار ہے ان کا جی، یہ جو گئے ہیں بندے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ بندے ایسے نہیں جاتے ہیں، یہ کمیٹیاں ایسے نہیں ٹوٹتی ہیں، ان کو توڑا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، 75 سالوں سے پاکستان کی سیاست بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گروپوں کو توڑا جاتا ہے، کمیٹیوں کو توڑا جاتا ہے، پارٹیوں کو توڑا جاتا ہے، کہیں پہ جوڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جوڑ توڑ کون کرتے ہیں؟ آپ خود بہتر سمجھتے ہیں نا، ہمیں کیا ضرورت ہے ایڈوائزری کور کمیٹی کو توڑنے کی؟ جن کو تکلیف ہے ایڈوائزری کمیٹی بننے کی وہی اس کے توڑنے کے ذمہ دار ہیں، یہ میں کلیئر بتا رہا ہوں۔ جن کو یہ تکلیف تھی ایڈوائزری کور کمیٹی کیوں بنی ہے، یا وہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے ہیں، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جی ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے۔ اگر وہ متاثرین کو اکوموڈیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ایڈوائزری کور کمیٹی کو توڑیں گے بھی، مروڑیں گے بھی، ان کے اوپر الزامات بھی لگائیں گے۔ ہاں الزامات لگائیں گے تو لگائیں، بے شک لگائیں، آئے نہ ثابت کریں نا کہ کیا ہم نے کیا کیا، کسی سے ہم نے کوئی رقم مانگی ہے، آپ سے ہم نے کوئی ادھار مانگا ہے؟ ایڈوائزری کور کمیٹی کے کسی بندے نے آپ کے سامنے کوئی ایسا مطالبہ رکھا ہے اس سے ہٹ کے کہ آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، متاثرین کو؟ اس کے علاوہ اگر ایڈوائزری کور کمیٹی نے کوئی بات کی ہے تو وہ آپ ہمارے سامنے رکھیں نا، یہ اس طرح کے بھونڈے الزامات نہ لگائیں کہ فلاں کے ساتھ رابطہ ہوا، فلاں کے ساتھ رابطہ ہوا۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔